بزرگوں دوستوں والے بھائیوں، گفتگو ہماری ان افراد کے متعلق تھی کہ جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور مہلت ان کو ملی کئی سال تک، لیکن اس مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، توبہ نہیں کی، مغفرت نہیں کروائی، تو نتیجہ تک ان کو عذاب نے آ گھیرا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے اور منع کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ آج بھی سورہ انعام سے میں نے آیت تلاوت کی ہے، وہ میرے ذہن میں بات آتی تھی کہ ہمارے شعور میں کہیں یہ بات پختہ نہ ہو جائے کہ شاید اس کے عذاب کے جو طریقے ہیں وہ محدود ہیں، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ اللہ اس آیت میں چونکہ وہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھی، کسی دن ہم کسی مہینے میں یہ پروگرام کریں گے اس حوالے سے بھی کہ قرآن پاک میں جتنی قوموں پہ اللہ کے عذاب آئے ان کو ڈسکس کریں، دیکھیں کہ وجوہات کیا تھی۔ اس آیت میں ایک اجمالی جائزہ اللہ نے بیان فرمایا، فَمَا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں پکڑ لے، عذاب کی صورت میں تمہاری پکڑ کر لے۔ اللہ بھی بے ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عذاب من فوق کہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے اوپر کی طرف سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور کئی دفعہ وہ تمہاری گرفت کر لیتا ہے عذاب کو قدموں کی طرف سے، پیروں کی طرف سے، نیچے سے بھی عذاب لے آتا ہے۔ یعنی اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ کو کمزور نہیں سمجھنا، وہ اوپر سے بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے اور نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَعْضَ بَعْضٍ، اور اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے اندر سے عذاب لے آئے۔ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ وہ اوپر سے لا سکتے ہیں، اندر سے تمہارے اللہ اکبر ایسے گروہ بنا دے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو، تم استشار کا شکار ہو، آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو مار دو، یہ تمہارے اندر سے بھی یہ عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ عربی لغت کے اعتبار سے جو عذاب بند ہے نا، بے کے اوپر ترمیم آئی ہے، دو ضربیں آئی، اس کا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، یہ پھر ادب کی زبان شروع ہو جائے گی گرامر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں کہیں صرف انہی پہ تمہاری نظر نہ جائے، اس کے علاوہ بھی اللہ چاہے تو کئی طریقوں سے تمہیں عذاب دے سکتے ہیں۔ یہ تنوین اس لیے آئی ہے عذابات کے اوپر۔ قرآن کریم نے جو اوپر سے عذاب نازل کیے، نوح علیہ السلام پہ آسمانوں سے پانی برسایا ان کی قوم، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا موضوع نہیں ہے ویسے آج، کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے، یہ پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے
اسی لیے سورہ رحمان کی کبھی آپ تلاوت کریں نا تو اس میں اللہ نے کشتی کو بھی نعمت قرار دی. واو کیا بات. اس لیے کہ کشتی تمہاری جان بچاتی ہے. لیکن قرآن نے جس کشتی کا ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کہ اس کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ اوپر والے عذاب سے بچ گیا. کیوں بچ گیا؟ اس لیے کہ وہ کشتی صرف جان ہی نہیں بچاتی تھی، ایمان نہیں بچاتی. واہ 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 سبحان اللہ. تو کیا اگر آپ نبی کی کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر آپ کی دونوں چیزیں بن جائیں. واہ کیا کیا بھائی آپ کشتی میں تمہاری جان بچائے گی، لیکن اگر نبی کی کشتی میں سوار ہو گئے تو دونوں چیزیں بن جائیں. واہ آپ سے بھی معقول ہے. کیا بات. تو وہ اس پہ تفصیلاً کسی دن، کیونکہ وہ سورہ رحمان میں بھی ہو جگہ بھی قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. پھر قوم عاد پہ ہوا کا عذاب آیا، اوپر سے آیا. قوم سمود پہ چیخ بجلی کا عذاب آیا، وہ بھی اوپر سے آیا. آل فرعون پہ جو عذاب آئے ان کی تو کافی قسمیں ہیں. کبھی جمعے پڑ جاتی تھی، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اس عذاب سے نجات ملی تو پھر وہ ڈنڈوں کا عذاب، بستروں پہ وہ روٹی پکانے لگتے تو ان کے توے پر بھی روٹی کی جگہ پینڈے آ جاتا. زندگی بڑی تنگ ہو گئی. تو یہ 9ویں پارے میں تفصیل سے ذکر ہے وہ جو 6-7 عذاب اکٹھے آئے. پھر لہو کا عذاب آیا. یہ سارے عذاب اوپر سے آئے. نوح علیہ السلام کا عذاب چونکہ دونوں طرف سے تھا، ایک تنور میں سے، وہ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، ایک تنور سے پانی ابلا تھا اور اوپر سے پھر بارش ہوئی تھی. یہ کسی بستی کا آپ سنتے ہیں کہ وہ زمین میں دھنس گئی، تو یہ پیروں کا عذاب ہوتا ہے. زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. تو یہ مختلف عذاب ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے. اب یہ جو تیسرا عذاب ہے میں نے اصل میں آج اس پہ زیادہ آپ سے گفتگو کرنی ہے. دوسرے جو ہیں ان پہ تو پھر ہم تفصیل سے کسی دن دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا کئی دفعہ عذاب تمہارے اندر سے پھوٹ پڑتا ہے. اس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ نے ایک مسجد بنوائی تو اس میں تشریف فرما ہو. تو یہ عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی. تو اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم میری امت کو غرق کر کے ختم نہ کر، یہ عذاب ہے. چلو اس کے بعد یہ امت کسی بھی سیلاب میں غرق ہو کے نہیں پڑی، ایسے سیلاب میں نہیں آیا. پھر یہ جو میں نے وہ پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے قوم لوط پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، وہ بھی آسمان سے آیا. تو مشرکین مکہ نے بھی آ کے یہ نامے پارے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بھی نہیں. اور پھر اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں. خانے کعبے کے خلاف انہوں نے یہ کہا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں جب تک میرا محبوب ان میں موجود. میں کیسے ان پہ عذاب نازل ما قال اللہ علیہ. یہ نامے پارے کے آخری رکوع میں ساری تفصیل ہے، در جا کے نہیں ہے. اب یہ جو عذاب تھے، حضرت صاحب بن ابی وقاص کی اس حدیث میں جو بات سمجھنے والی کہ ان پہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ کرنا جو ان کی نسل ختم کر دے اجتماعی طور پر. لیکن یہ جو درمیان والا عذاب تھا نا، جب اس کے لیے نبی پاک نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو روک دیا کہ یہ دعا نہ کرو.
اللہ کے پاس تو سارے آپشن موجود ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ تو قابل مطلق ہے، وہ جو کسی حوالے سے بھی پسند کر سکتے ہیں، وہ غلط نہیں کیا جائے گا، ان کو دنیا میں ہم ذلیل نہیں کریں گے، اور شرط صرف یہ ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، کنڈیشنل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کی امت میں یہ عذاب نازل ہی نہیں کریں گے۔ شرط کیا قرآن کریم نے بیان کی؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ موجود ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی بدبخت نبی پاک کو مردہ کہتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اللہ نے تو اس وقت تک عذاب ڈالا ہوا ہے جب تک نبی پاک موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر آج وہ سمجھتا ہے کہ نبی موجود نہیں ہے تو پھر اس کی شکل بگڑ جانی چاہیے، پھر وہ اللہ کی گرفت میں آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اللہ نے کنڈیشنل بات کی ہے کہ محبوب ان پہ میں عذاب کیسے نازل کروں جب تک تو موجود ہے۔ تو آج بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ مَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اب اس کی جو تفصیل آگے حدیث کی دو کتابیں نسائی میں اور ابو داؤد میں، یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے۔ ایک تو یہ عذاب ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا، ایک اوپر سے جو عذاب ہے جو حدیث میں ذکر ہے نا، اوپر سے عذاب، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کے اوپر جو بادشاہ مسلط کیے جاتے ہیں وہ آپ پہ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی اوپر سے عذاب ہوتا ہے۔ اعمالکم اعمالکم، یہ دونوں چونکہ عربی میں وسعت پڑی ہے نا، فصاحت و بلاغت پڑی ہے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ مت گلہ کیا کرو کہ فلان ڈی سی ایسا آ گیا، فلان تھانے دار ایسا آ گیا، فلان بادشاہ ایسا آ گیا۔ تمہارے اوپر اگر حکمران ظالم مسلط ہوا ہے تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ اوپر سے صرف بارشوں کے عذاب ہی نہیں آتے۔ اور ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں جو روایت آپ نے فرمائی ہے نسائی کی کتاب میں، کہ نیچے سے عذاب کی ایک کیفیت یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر آپ کے نوکر، آپ کے ملازم خیانت کریں، سستی سے کام کریں، آپ سے وفادار نہ ہوں، تو یہ نیچے سے عذاب ہوتا ہے۔ اور ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ جس بادشاہ سے ناراض ہوتا ہے اس کو وزیر نہر دے دیتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ سے اللہ راضی ہو تو اس کے ماتحت بڑے نیک ہوتے ہیں، وہ جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اگر وہ برائی کرے تو اس کو روکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسے ماتحت میسر ہوں جو آپ کو غلطی پہ روکے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے۔ واہ، کیا بات۔ بھئی اگر آپ کی ملازم آپ کی ہر برائی پہ بھی کہیں چلی صاحب کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ پہ ناراض ہے۔ تو اوپر اور نیچے سے جو حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، اب یہ نہ سوچا کرو کہ اتنے پیسے آ جائیں گے تو میرے مسائل، مثلا آپ ایک ملازم بدلتے ہیں، ملازم پھر ویسے ہی خیانت والا آ جائے گا، کیا کر لو گے؟ ایک حکمران آپ نے بدلا، دوسرا
لیے وسعت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے کلام میں. قرآن کی آیت پڑھ کے تو ہمیں صرف وہ عذاب نظر آئے تھے جو بارش کی صورت میں تھے، جو ہوا کی صورت میں تھے، جو پتھروں کی بارش کی صورت میں تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب اس کی تشریح کی تو کتنی وسعت والی. اللہ کے پیغمبر نے جب اس کے متعلق بتایا تو کیا تمام کا بتایا کہ محدود نہ رہے نظر تمہاری. اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال سکتے ہیں. اسی لیے جب یہاں بھی جو گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ اس بات پہ ہوتی ہے، جو بنیادی ہمارا فکر پوائنٹ ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑو، نبی کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. کیا بات، یہی کہتے ہیں نا، ان جھگڑوں سے نکل جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ظاہری حیات مبارکہ میں اور آخری حج کے خطبے میں تو پھر کمال کا جملہ ہے نا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. استغفر اللہ. مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. پیغمبر یہی فرماتے تھے، ایک جسم کی مانند. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے گی تو سارا جسم کو تکلیف محسوس کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو میں وہ تکلیف محسوس ہی کروں. کبھی آپ نے غور نہیں کیا، میں جب بھی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو میں اللہ کا جس نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں، شاید آپ میرے لفظوں پہ غور نہیں کرتے. میرے ابتدائیے میں جس نعمت پہ شکر ہوتا ہے وہ اس جملے پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال. بے شک بے شک بے شک. یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میں اپنے پیغمبر کے قدموں میں بھی سر رکھ کے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے وہ پیغمبر دیا جس کے صدقے مجھے ایمان کی دولت دی. واہ کیا بات، بے شک. لیکن کبھی شاید آپ اس پہ غور نہیں کرتے، چونکہ ایمان ہی وہ روشنی ہے جس روشنی میں میں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا. ایمان روشنی کا نام ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح. اگر ایمان کی روشنی ہے تو آپ کے عمل صالح ہیں، اور اعمال صالح نہیں ہیں جس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری، روشنی نہیں تھی، اندھیرے میں بھٹکتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے پیغمبر نے اسی ایمان کی روشنی جو بتائی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرا محسوس کرے گا، یہ ہے ایمان کی روشنی. اگر میرے دل میں یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں آج کے گفتگو میں اگر یہی آپ کے ذہن میں آ جائے تو کافی ہے. ماشاءاللہ. اگر میرے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے گنجائش نہیں ہے تو میرا دل ایمان والا ہے. استغفر اللہ. یہ یاد رکھنا، کسی پلیکھے میں نہ رہنا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، شیعہ سنی واقعی ہوں تو میں بخشا جاؤں گا. نہیں، ایمان کا تقاضا یہ نہیں. اور میں نے اسی قرآن کریم سے آپ کو بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ جب میں مولویوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ جاتے ہیں کسی سے سلام لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مجمع میں سے کہتا ہے جی اے ساڑا تبلیغی جماعت اب اچھا 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 ماشاءاللہ، اس کو اٹھ کے گلے لگائیں گے، ملیں گے. یعنی باقی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وہ ادب اور احترام نہیں ہے. یہ ہمارا دعوت اسلامی کا بھائی ہے، اس کو اٹھ کے ملیں گے. یہ ہمارا سنی بھائی ہے، یہ شیعہ بھائی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس کے لیے میرا سینہ بھی کھل جائے گا، بازو بھی کھل جائیں گے، اس کے لیے میری محبت بھی ہوگی. اب 9-10 بندے بیٹھے ہیں، تعارف ہوگا، یہ لے دیسا ہے، یہ لے دیسا، اس کو اٹھ کے جفی ڈالا، اچھا اچھا یہ تو میرا اپنا مطلب ہے. اللہ یہی رویے رہ گئے نا. اگر قیامت والے دن میرے نبی نے یہ پوچھ لیا
کہ یہ دوسرے مسلک والا تیرے مسلک کا تو نہیں تھا، میرا امتی تو تھا۔ کیا بات، تیرے بازو کبھی اس لیے بھی کھلے تھے کہ یہ مسلمان ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ یہ دعوت اسلامی کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کبھی کسی بندے سے اس لیے بھی ملا تھا کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے؟ تو اگر آپ کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے، میں فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں گنجائش نہیں ہے تو آپ کا دل ایمان والا نہیں ہے۔ وہ مت وہ تہجدیں پڑھتا رہے، وہ داڑھی جتنی مرضی لمبی رکھ لے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اس کی۔ اگر ایک میرے ہاتھ کو تکلیف ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری آنکھ کو تکلیف محسوس نہ کرے۔ ایک مسلمان تکلیف میں اور دوسرا آرام سے جو ہے وہ کہنا میرے مسلک کا ٹھیک ہے پھر کی۔ ایک بات یاد رکھیں، یا تو وہ دونوں بے ایمان ہیں، کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن بے ایمان ہیں، اگر ایک دوسرے کو دل سے برداشت نہیں کرتے، یا پھر کم از کم ایک بے ایمان ضرور ہے۔ تو کام تو سارا ہونا تھا ایمان کی روشنی۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اگلے سالے تو پھر بعد کی بات، آپ کے اعمال صالح ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس ایمان ہے۔ اور ایمان کا تقاضا صرف یہی ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر یہاں کھڑی ہو کہ میں نے اپنے مسلک اور فرقے کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں کرنی، میں نے اپنے نبی کے کلمے کی بنیاد پر احترام کرنا۔ جو شخص میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے لیے قابل احترام۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لسنا، یہ 8واں پارہ ہے۔ جن لوگوں نے تفرقے دین میں ڈال دیے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اللہ نے یہاں بھی اتنا کمال کا جملہ، جنہوں نے دین میں تفرقے ڈال دیے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ پیچھے ذکر کیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، آگے اللہ فرماتا کہ محبوب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تفرقہ تو دین میں ڈالا ہے نا، تفرقہ ڈالا ہے دین میں، تو اللہ فرماتا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ان کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ رہے کہ نبی سے علیحدہ ہو کے بھی بندہ دیندار ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، پیغمبر کی خامیاں بیان کر کے بھی کوئی دیندار ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے، اگر آپ کے ذہن میں ہو میرا پہلا جملہ، اس لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ یہ صرف ایک ہی کشتی ہے جو نبوت کی کشتی ہے، جس میں جان بھی محفوظ ہوتی ہے، ایمان بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تفرقوں میں پڑھ کے آپ کی نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ۔ تفرقوں والے تو کہتے ہیں میرا مخالف فرقہ ہے اس کو مار دو، اس کو تو جینے کا ہی حق نہیں۔ یہ صرف پیغمبر کی کشتی ہے کہ اگر صحابی بھی آگے کہے، اور سامنے بندہ بھی پتہ ہے کون ہے، حضرت اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، بڑی محبت ہے میرے پیغمبر کو حضرت اسامہ سے، اور صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جب یہ حملہ انہوں نے کیا تو کافر جو تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا جان بچانے کے لیے، اور میری سردار غصے میں آ گئے۔ یہ پتہ ہے ہم جملہ اکثر کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ، صحابی یہ جملہ کہے اور میرے آقا فرمائے تو
نے اس کا دل چین کے دیکھا کہ وہ دل سے پڑھتا تھا کہ اوپر سے پڑھتا تھا؟ تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ تو کہے کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا؟ میرے پیغمبر نے کلمے کا احترام کیا۔ آج کے بعد کسی سے بھی ملے اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے بے شک شیعہ سنی وابی دیوبندی سمجھ کے نا، بے شک بے شک ورنہ قیامت کے دن آپ نبی پاک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اللہ کیونکہ یہ فرقے آپ کے مولویوں نے بنائے ہیں۔ میرے نبی نے تو سارے فرقے ختم کر کے امت بنائی، اور اسی لیے قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرقے سے بڑا ہے، ایک آیت بھی نہیں کہ اللہ فرمایا کہ میں سنیوں سے راضی ہوں، میں دیوبندیوں سے راضی ہوں، میں بریلویوں سے راضی ہوں، میں شیعوں سے راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ میں اس وقت تک بہترین ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں امت نہیں، واہ کیا بات، میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے بہترین امت کی بات کی ہے۔ واہ تو اس عذاب کے لیے وہ بات دور نکل گئی، اللہ نے منع کر دیا کہ ٹھیک ہے باقی عذاب جو ہیں وہ تو میں نہیں لے کے آؤں گا، لیکن اگر انہوں نے میرے دین کا مذاق اڑایا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو پھر ان کے اندر سے جو عذاب ہے محبوب اس کی دعا نہ مانگ، پھر ان کو میں ایسے ہی غرق کر دوں۔ اس لیے میرے پیغمبر ساری زندگی اتفاق اور اتحاد کی بات ہے، واہ کیا بات، امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ عذاب جو ہے یہ عذاب ہوتا ہے۔ اگر آپ پہ کوئی غلط حکمران مسلط ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ پر عذاب ہے، اپنے اعمال سے توبہ کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی ملازم اور نوکر آپ کے ماتحت آپ کو غلط مل گئے ہیں تو یہ نیچے سے عذاب ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے تو پھر بھی اللہ سے توبہ کریں کہ آپ کو اپنے اندر سے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر، تو اصل میں جو معاملہ ہے یہ دونوں لفظ جو ہیں جو کہ بڑے کمال کے ہیں، اعمالکم و اموالکم، واو نہیں ہے ساری درمیان، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے ہاتھ ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے گرے نہ کرے، سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ